بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینت بنت مطعون ہے۔ یہ بچپن میں ہی اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ بہت ہی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجمع اور دوسرے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی فوراً ہی اس کو خدا کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 1000 قیدیوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ لڑتے رہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، آپ ان لڑائیوں میں غیر جاں باز رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی امیر الحج بن کر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے درمیان اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھون کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ زہر میں بجھا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا پاؤں بہت زیادہ پھول گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا، حضرت کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو جان کر پھر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا، اگر میں اسے قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی ہرگز اسے قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم سے ہی ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ نہیں اے عبد الرحمن، آپ ہرگز ایسا خیال نہ کریں، اور جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ اسی مرض میں سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 ماہ بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 یا 86 برس کی عمر پا کر وفات پا گئے اور مکہ معظمہ میں مقام ذی طوا میں دفن ہوئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سانپ نے 7 چکر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے اس سانپ سے فرمایا، اب آپ جب کہ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے شہر کے نادان لوگ آپ کو کچھ ایذا پہنچا دیں گے۔ سانپ نے بغور آپ کے کلام کو سنا، پھر اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور فوراً ہی اٹھ کر آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی فرشتہ تھا جو سانپ کی شکل میں طواف کعبہ کے لیے آیا تھا۔ زیاد سلطنت بنو امیہ کا بہت ہی ظالم و جابر گورنر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ خبر ملی کہ وہ حجاز کا گورنر بن کر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر ایسا ظالم حکومت کرے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، ابن سمیہ یعنی زیاد کی اس طرح موت ہو جائے کہ اس کے قصاص میں کوئی مسلمان قتل نہ کیا جائے۔ آپ کی یہ دعا مقبول ہو گئی کہ اچانک زیاد کے انگوٹھے میں طاعون کی گلٹی نکل پڑی اور وہ 1 ہفتہ کے اندر ہی ایڑیاں رگڑ کر مر گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کعبہ معظمہ کے طواف کے لیے فرشتے سانپ کی شکل میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں بھی ضرور آتے ہوں گے۔ لہٰذا ہر حاجی کو دھیان رکھنا چاہیے
کہ حرم کعبہ میں ہرگز کسی سے الجھنا نہیں چاہیے۔ خدا نخواستہ تم کسی انسان سے جھگڑا و تکرار کرو اور وہ حقیقت میں کوئی فرشتہ ہو جو انسان کے روپ میں تکرار کر رہا ہو، تو پھر یہ سمجھ لے کہ کسی فرشتے سے لڑنے جھگڑنے کا انجام اپنی ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری کرامت سے ظاہر ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں اس تیر کی طرح ہوتی ہیں جو کمان سے نکل کر نشانے سے بال برابر خطا نہیں کرتی، اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بد دعا کی زور و پھٹکار میں نہ پڑیں، اور مغرب زدہ ملحدوں اور بے دینوں کی طرح ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ میاں کسی کی دعا یا بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ بزرگوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔